نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا اور یہ سلسلہ تقریباً 1,24,000 انبیاء پر مشتمل تھا. سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا سلسلہ مکمل کر دیا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر آج تک دنیا میں نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی قیامت کی صبح تک کوئی اور نبی آئے گا. یہ ہے عقیدہ ختم نبوت. عقیدہ ختم نبوت اتنا واضح، ٹھوس اور بے لچک عقیدہ ہے کہ ہمارے اکابر نے امت کے زعماء اور پیشوایان نے اس کے ارد گرد ایسا مضبوط حصار قائم کر رکھا ہے کہ کسی بھی جھوٹے دجال کذاب کے لیے اندر گھسنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہے. امت اس عقیدے کے حوالے سے اس قدر حساس ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے، اگلا بندہ اس سے صرف دلیل مانگے، یہ دلیل مانگنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بلکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی بندے کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کیا یا دل ہی دل میں اس تمنا کو چھپائے رکھا کہ کاش کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوتا، وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. کسی بھی طور پہ کسی بھی جھوٹے کے لیے اندر گھسنے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے. اور میرے بھائیوں، ہماری تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اس عقیدے کے تحفظ کے لیے جتنی قربانیاں دی گئی ہیں، شاید کسی اور مقصد کے لیے اتنی قربانیاں نہ دی گئی ہوں. ہم اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جتنے غزوات میں حصہ لیا یا اپنے صحابہ کرام کو غزوات کے لیے بھیجا، ان تمام غزوات میں یہ بدر اور احد اور خندق اور خیبر اور حنین اور اوطاس، غزوہ طائف، بئر معونہ، غزوۃ الرجی، غزوہ بنو مصطلق، غزوہ تبوک، تمام غزوات میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے تو ان کی تعداد 259 ہے، 260 نہیں ہے. اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمۃ الکذاب کی سرکوبی کے لیے جو لشکر روانہ کیا تھا، اس میں بڑے بڑے صحابہ تھے، بدری صحابہ بھی اس لشکر میں تھے. اور یمامہ کے مقام پہ جب مسیلمۃ الکذاب کے خلاف قتال کیا گیا، اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 1200 ہے. ہم یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امت نے روز اول سے
इस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानी दी है और आज भी दे रहे हैं, और उन कुर्बानियों का नतीजा है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद आज तक इस अकीदे में किसी किस्म का तज़ल्ज़ुल पैदा नहीं किया जा सका है। कुरान मजीद के 100 आयतें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 200 से ज्यादा अहादीस अकीदा ख़त्म नबूवत पे दलालत करती हैं। आमतौर पे हम ये सुनते हैं, आप हजरात ने सुना है कि जब मुर्दे को कब्र में दफनाया जाता है तो फरिश्ता सवाल पूछता है, मर रब्बुका व मा दीनुका, आपका रब कौन है, दीन आपका किया है। और तीसरा सवाल ये पूछा जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत मैयत के सामने मुतशक्किल की जाती है। पूछा जाता है, मा तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, आप इस आदमी के बारे में क्या कहते हैं। अब हम तो यही सुनते हैं, हमने यही पढ़ा है कि वो मैयत कहती है कि हुआ मुहम्मदुन हुवा रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस नकल फरमाई, वो फरमाते हैं कि मैयत ये कहती है हुवा मुहम्मदुन हुवा रसूलुल्लाह हुवा खातमुन नबिय्यीन। मैयत ने कब्र में भी इस बात का इकरार करना होता है कि वो खातमुन नबिय्यीन हैं। गोया कि दुनिया में जिस खत्म नबूवत के जिस अकीदे का हमसे इकरार करवाया जाता है, कब्र में भी इसी अकीदे का इकरार करवाया जाएगा। मेरे भाइयों, हज़रात उलमाए किराम मुझसे पहले भी इस अकीदे की सबूत के हवाले से, तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, अपने अकाबिर की खिदमत के हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू कर चुके होंगे, और मेरे बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में हज़रात मौजूद हैं, वो गुफ्तगू फरमाएंगे। मैं अगर कुरान और हदीस के हवाले से गुफ्तगू करूँ तो सिलसिला बहुत तवील हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक और अंदाज से आपके सामने इस मामले को वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम क्यों ये अकीदा रखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और नबी की गुंजाइश नहीं है। तो मेरे भाइयों, हम अगर साबिक़ा अंबिया किराम के हालात का मुताला करते हैं, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा, आपकी सीरत का मुताला करते हैं, तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ इम्तियाज़ात के साथ मुमताज़ फरमाया है, और उन्हीं इम्तियाज़ात की रोशनी में हम ये बात कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब के बाद किसी और नबी के लिए गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है। मैं मसलन बात अर्ज करता हूँ कि साबिक़ा अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ़ लाते थे, जब तक वो दुनिया में होते थे उनका दीन महफूज होता था, लेकिन जो ही वो दुनिया से तशरीफ़ ले जाते थे तो उनके दीन के अंदर तग़य्युर तबद्दुल हो जाता था, यहाँ तक कि आसमानी किताबें भी असली हालत में बरकरार नहीं रहती थी। तौरात का मामला हमारे सामने है, इंजील का मामला हमारे सामने है, ज़बूर तो बिल्कुल नामो निशान ही रूए ज़मीन पर मौजूद नहीं है। आसमानी किताबों के अंदर तहरीफ हो जाती थी, दीन बदल जाता था, तग़य्युर तबद्दुल हो जाता था। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपके तशरीफ़ ले जाने के बाद 14 सदियों का तवील अरसा गुजर चुका है। मैं बड़े वसूख से ये बात करता हूँ कि 14 सदियाँ पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जो दीन दिया था, आज भी बिल्कुल असली हालत में मौजूद है। अल्लाह ताला ने जो इतना तवील अरसा गुजरने के बावजूद दीन को असली हालत में रखा है, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ने किसी और नबी के लिए गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। साबिक़ा अंबिया किराम को जब दीन मसख हो जाता था, तब्दील हो जाता था, फिर ज़रूरत होती थी कि नया दीन लाया जाए, नए नबी को भेजा जाए, लेकिन हुजूर के बाद तो ये दीन असली हालत में मौजूद है। कुरान असली हालत में, अहादीस बिल्कुल सही हालत में हमारे पास मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप हजरात आम तौर पे सुनते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस बात का अज़म ज़ाहिर किया है
کہ میں نے اس قرآن کی حفاظت کرنی ہے، یہ قرآن محفوظ ہے۔ اور ہم ایک آیت سنتے ہیں، آیت علماء پڑھتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ترجمہ کامل ترجمہ نہیں ہے، یہ قرآن کے ساتھ زیادتی ہے، قرآن کے ساتھ زیادتی ہے، یہ ترجمہ نہیں ہے۔ میں ترجمہ کرتا ہوں، اِنَّا بے شک ہم نے، نحنو ہاں ہم نے، نزلنا جی ہاں ہم نے اتارا ہے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَهُ لَحَافِظُونَ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ رب العزت نے اس مختصر آیت میں 5 مرتبہ ہم کا لفظ بولا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ پرعزم ہے کہ میں نے اس قرآن میں تغیر تبدل نہیں ہونے دینا، اور آج تک تغیر تبدل نہیں ہو چکا ہے۔ آج سے چند سال پہلے کی بات ہے، برطانیہ میں ایک گویہ مسلمان ہوا جس کا نام یوسف اسلام رکھا گیا۔ یوسف اسلام لندن کے بڑے چوک پہ کھڑا ہو گیا، اس نے پوری عیسائی دنیا کو چیلنج کیا کہ عیسائیوں، میرے ہاتھ میں انجیل ہے جو 500 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے، یہ دوسری انجیل ہے جو 100 سال پہلے کی چھپی ہوئی ہے، یہ تیسری انجیل ہے جو پچھلے سال کی چھپی ہوئی ہے۔ تینوں انجیلوں میں زمین اور آسمان کا فرق موجود ہے، اور میرے ہاتھ میں یہ قرآن ہے جو 500 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے، دوسرا قرآن ہے جو 100 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے، اور یہ تیسرا قرآن ہے جو پچھلے سال کا چھپا ہوا ہے۔ تینوں قرآنوں میں ایک بال کے برابر بھی کوئی فرق موجود نہیں ہے۔ یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو تکوینی طور پہ قرآن کو محفوظ رکھا ہے، احادیث کو محفوظ رکھا ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی جھوٹے نبی کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہے۔ اور صرف قرآن محفوظ نہیں، بلکہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات آج بالکل اصلی حالت میں امت کے پاس موجود ہیں۔ حضرات محدثین کو، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے، جنہوں نے ایک ایک حدیث کی خاطر مہینوں سفر کی مشقتیں برداشت کر لی، میلوں سفر کی مشقتیں برداشت کر لی۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے احادیث کو محفوظ کیا، بلکہ امت تک پہنچانے کا حق بھی ادا کر لیا۔ آپ حضرات توجہ فرمائیں، میں اپنی بات کو جاری رکھتا ہوں تاکہ جلدی سمیٹوں۔ میرے بھائیوں، میں یہ بات عرض کر رہا تھا، تعالیٰ نے تکوینی طور پہ قرآن پاک کو محفوظ رکھا ہے، احادیث نبویہ کو محفوظ رکھا ہے۔ یہ اس دین کا امتیاز ہے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کے دعویدار لوگ کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے تورات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تورات میں بھی تحریف در تحریف ہو چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کے دعویدار عیسائیوں کی کمی کوئی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے انجیل ہے، انجیل میں بھی تحریف در تحریف ہو چکی ہے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات بالکل اصلی حالت میں موجود ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے بارے میں پوچھیں، افعال کے بارے میں پوچھیں، آپ ان کی صفات کے بارے میں پوچھیں، آپ ان کی وضاحت کے بارے میں پوچھیں۔ حضرات علماء کرام کے پاس ہر سوال کا کافی، شافی، وافی جواب موجود ہے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرماتے تھے، فرمایا کرتے تھے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں عظیم تھے،
اور دوسروں کو بھی عظیم نظر آتے تھے۔ بعض لوگ اپنی ذات میں تو بڑے ہوتے ہیں لیکن دیکھنے میں بڑے نظر نہیں آتے۔ حضور اپنی ذات میں بھی عظیم تھے، دیکھنے میں بھی بڑے نظر آتے تھے۔ اطول من المربوع و اقصر من المشذب، درمیانہ قد سے آپ کا قد قدر بلند تھا، لیکن زیادہ لمبا قد نہیں تھا جو بے ڈھنگا لگے، زیادہ لمبے قد سے آپ کا قد قدر چھوٹا تھا۔ عظیم الحامت، سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، یہ ذہانت اور قابلیت کی دلیل ہے۔ رجل الشعر، بال مبارک بالکل لپٹے ہوئے گنگریالے نہیں تھے، بالکل سیدھے نہیں تھے، بلکہ قدر خمدار بال تھے۔ واسع الجبین، پیشانی مبارک کشادہ تھی، یہ نجابت اور شرافت کی دلیل ہے۔ ازج الحواجب، آپ کی مبارک بھویں باریک اور خمدار تھی۔ احدب الاشفار، پلک مبارک لمبی اور دراز تھی۔ اکحل العینین، آنکھیں مبارک قدرتی طور پہ سرما آلود تھیں، سرما لگائے بغیر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہلکا سا سرما لگایا گیا ہو۔ اقن العرنین، ناک کا بانسا لمبا اور بلند تھا، اتنی بلند ناک تھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ انما یعلوہ النور، گویا کہ نور پھوٹ رہا ہو۔ سہل الخدین، رخسار مبارک اندر کو دھنسے ہوئے نہیں تھے، باہر کو ابھرے ہوئے بدنما نہیں تھے، بالکل نرم اور ہموار رخسار تھے۔ ذلیع الفم، میں منہ مبارک اعتدال کے ساتھ کشادہ تھا، یہ فصاحت اور بلاغت کی دلیل ہے۔ مفلج الاسنان، دندان مبارک کے درمیان قدر خلا تھا، بات کرتے تھے نور پھوٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ قص اللحیت، داڑھی مبارک گھنی اور دراز تھی۔ یملأ صدرہ، سینے کو ڈھانپے رکھتی تھی۔ عنقہ کأنہ جید دمیۃ، گردن مبارک ایسی پتلی اور تراشیدہ تھی جیسی مورتی کی گردن ہوتی ہے۔ بعید ما بین المنکبین، کندھوں کے درمیان کا فاصلہ زیادہ تھا، یہ تحمل اور بردباری کی دلیل ہے۔ عریض الصدر، سینہ مبارک چوڑا اور کشادہ تھا، یہ نجابت اور شرافت کی دلیل ہے۔ سواء الصدر والبطن، پیٹ مبارک اندر کو دھنسا ہوا نہیں تھا، باہر کو نکلا ہوا بدنما نہیں تھا، سینہ اور پیٹ بالکل ہموار تھے۔ طویل الزندین، کلائیاں مبارک لمبی لمبی تھی۔ رحب الراحت، ہتھیلی مبارک کشادہ تھی۔ سائل الاطراف، انگلیاں مبارک لمبی اور دراز تھیں۔ خمسان الاخمسین، پاؤں مبارک کے تلوے نیچے سے قدرے گہرے تھے۔ مسیح القدمین، پاؤں مبارک اوپر سے بالکل ہموار تھے، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہلکا سا تیل لگایا گیا ہو۔ ینبع عنہم الماء، پانی کا قطرہ گرتا تھا، دائیں بائیں کو بہہ پڑتا تھا۔ پھر راوی قسم کھا کے فرماتے ہیں، قسم ہے اس پروردگار کی جس نے اپنے محبوب کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے کہ میں نے ان جیسا حسین نہ پہلے کبھی دیکھا تھا نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو محفوظ کر رکھا ہے، احادیث کو محفوظ کر رکھا ہے، حضور کی تمام تر تعلیمات ہمارے سامنے کھلی کتاب کی مانند موجود ہیں۔ یہ جو تکوینی طور پہ رسول اللہ کی دین کو محفوظ کیا گیا ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔ اب اگلی بات سمجھ لیں، سابقہ انبیاء کرام دنیا سے تشریف لے جاتے تھے، بعد میں دین کا کام ٹپ ہو جاتا تھا، بعد والے لوگ دین کا کام نہیں کرتے تھے، پھر آگے دین کا کام کرنے کے لیے ایک اور نئے نبی کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ تاریخ اس بات پہ گواہ ہے، 14 صدیوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا، نشر و اشاعت کا، دین کی حفاظت کا جو کام امت کی ذمہ لگایا تھا، الحمدللہ آج بھی وہ کام ایسا ہو رہا ہے کہ بندے کا دل گواہی دیتا ہے کہ کام کا حق ادا ہو رہا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے اگر اس کام پہ امت کو لگایا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے کسی اور نبی کے لیے گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔ آپ دین کے تمام شعبوں کو دیکھیں، تعلیم و تعلم کا شعبہ دیکھیں، دعوت کا شعبہ دیکھیں، سیاست کا شعبہ دیکھیں، آپ تصوف اور سلوک کا شعبہ دیکھیں، آپ جہاد کا شعبہ دیکھیں، کوئی ایسا شعبہ ہے
جس میں کوئی بندہ کہہ سکے کہ اس شعبے کے اندر کام نہیں ہو رہا، لہٰذا ایک نئے نبی کی ضرورت ہے۔ نہیں، الحمدللہ امت کے علماء، امت کا درد رکھنے والوں نے نہ صرف یہ کہ ان شعبوں میں کام کیا ہے بلکہ شعبوں کے احیاء کا بھی حق ادا کیا ہے۔ آپ دعوت کا کام دیکھ لیں، آپ عرب کے ریگزاروں میں جائیں، آپ افریقہ کے جنگلوں میں جائیں، آپ روس کے کوہساروں میں جائیں، آپ کہیں کے سبزہ زاروں میں جائیں، جہاں کہیں جائیں گے آپ کو یہ لوگ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ تعلیم و تعلم کا کام دیکھ لیں، یقین کریں امریکہ میں، افریقہ میں، مشرق میں، مغرب میں آپ کو انہی مدارس میں انہی چٹائیوں پر بیٹھنے والے اور پڑھنے والوں کا فیض وہاں پھیلتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ سیاست کا شعبہ دیکھ لیں، الحمدللہ علماء نے اپنی بساط سے بڑھ کے اس شعبے کو زندہ رکھا ہے۔ آپ جہاد کا شعبہ دیکھ لیں، آپ تصوف اور سلوک کا شعبہ دیکھ لیں۔ میرے بھائیو، تفصیل کا وقت نہیں ہے، جب تمام شعبوں میں کام ہو رہا ہے اور صحیح طریقے سے ہو رہا ہے، یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے کسی اور نبی کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ پھر اگلی بات سمجھ لیں کہ سابقہ انبیاء کرام دنیا میں آتے تھے، لیکن ان کی نبوت علاقائی ہوتی تھی، ایک علاقے کے لیے ہوتے تھے، ایک قوم کے لیے ہوتے تھے، دوسری قوم اور دوسرے علاقے کے لیے ایک اور نبی کی ضرورت ہوتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ اس علاقے اور اس قوم کے لیے ایک اور نبی بھیجا کرتے تھے۔ جیسے مجھ سے پہلے وہ فرما رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے میں نبی تھے، حضرت لوط علیہ السلام اپنے علاقے میں نبی تھے، ایک ہی وقت میں متعدد انبیاء کرام کام کر رہے ہوتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف انسانیت کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے، بلکہ تمام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہے۔ اب میں اگلی بات عرض کروں، بات سمیٹتا ہوں کہ سابقہ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے تھے، قوم ان کو جھٹلاتی تھی، جب قوم جھٹلاتی تھی پھر اس نبی کی تصدیق اور تائید کے لیے ایک اور نبی کی ضرورت ہوتی تھی، پھر اگر اس کو بھی لوگ جھٹلاتے تھے پھر ایک اور نئے نبی کی ضرورت ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر رہی تو قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود دعا مانگی، اللہ ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ نبی بنا کر بھیجیں، کیونکہ ہارون علیہ السلام میرے معاون بنیں گے، میری تصدیق کریں گے۔ سورۃ یاسین میں اللہ رب العزت نے واقع بیان فرمایا ہے، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث، ایک نبی کو بھیجا، قوم نے تکذیب کر لی، ایک اور نبی کو بھیجا، پہلے نبی کی تائید کے لیے قوم نے ان کی بھی تکذیب کر دی، پھر ایک اور نبی کو بھیجا ان دو کی تائید کے لیے۔ چنانچہ ایک نبی کی تائید اور مدد کے لیے ایک اور نبی کو بھیجنا پڑتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو صحابہ دیے، جو معاونین دیے، جو وزیر دیے، جو مشیر دیے، جو جاننثار دیے، اللہ نے دیے اس لیے تھے تاکہ دنیا والوں کو بتایا جائے کہ اس نبی کی تصدیق اور تائید کے لیے کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ سابقہ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے تھے، ان کا دین اسی زمانے کے لیے تھا، جب وہ زمانہ گزر جاتا تھا حالات بدل جاتے تھے، تقاضے بدل جاتے تھے، ضروریات بدل جاتی تھی، پھر ایک نئے دین کی ضرورت پڑتی تھی، نئے نبی کی ضرورت پڑتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین اتنی وسعت والا ہے، اتنی ہماگیریت والا ہے، اتنی جامعیت والا ہے کہ زمانہ کتنا ہی بدل کیوں نہ جائے، حالات میں کتنا ہی تغیر کیوں نہ آ جائے، سائنس نے ترقی کر لی، انسان نے چاند پہ قدم رکھا، دنیا گلوبل ویلیج کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، انسان بیدار پیغام رسانی کا موجد ہو گیا، کیا تغیرات آئے، کیا تبدیلیاں آئیں، کیا تقاضے بدلے، جو بھی ہو جائے بدلتے تقاضوں کے باوجود، بدلتے حالات کے باوجود، سائنسی ترقی کے باوجود، آج بھی جو مسئلہ پیش آتا ہے، جو مسائل پیش آتے ہیں، اس دین میں ہر پیش آنے والے نئے مسئلے کا کافی شافی وافی جواب موجود ہے۔ قیامت کی صبح تک یہ دین تمام انسانی مسائل کا حل بتا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دین کو بنایا اس طرح ہے، اس دین کی ساخت اس طرح ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں کسی اور نبی کے لیے کوئی گنجائش چھوڑی ہی نہیں ہے۔ یہ وہ امتیازات ہیں جس کی بنا پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس لیے ممتاز بنایا تھا کہ
कि अल्लाह ने किसी और नबी के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस अकीदे पर सख्ती के साथ कारबंद रहें। अकीदा तो हम सब का यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं, लेकिन इस अकीदे की कुछ तकाज़े हैं, कुछ मुक्तज़यात हैं। उन तकाज़ों को, मुक्तज़यात को समझना चाहिए, इस अकीदे पे कारबंद रहना चाहिए, आने वाली नस्लों को भी कारबंद रखना चाहिए। और इसी के साथ साथ इस अकीदे का तकाजा ये है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें, इत्तिबा करें। लिहाजा हमें हुजूर की इताअत और इत्तिबा भी करनी चाहिए। और इस अकीदे का तकाजा ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और नबी ने नहीं आना। जब नहीं आना तो इस दीन को संभालना, इस दीन का काम करना, इसकी नश्र व इशाअत करना, तहफ़्फ़ुज़ करना, ये फिर हमारी जिम्मेदारी है। लिहाजा हम इस हवाले से भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लें, क्योंकि अकीदा फ़कत अकीदा नहीं होता, बल्कि अकीदा अपने मुक्तज़यात को पूरा करने पर बंदे को मजबूर करता है। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में इस कॉन्फ्रेंस के मुनाकिद करने वाले इंटरनेशनल तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मूवमेंट के हज़रात, ख़ास तौर पे हमारे मेहरबान हज़रत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, और उनके रफ़ाक़ाए कार को खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप हज़रात से मुखातिब होने का मौका अता फरमाया। और माज़रत भी चाहता हूँ, शायद मेरी बात लंबी हो गई। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मेरी माज़रत कबूल करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाअन।